السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بھی اپنی ریئل سٹوریز مجھے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ یہ سٹوری طلحہ عابد نے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمیں سالوں تک اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ کسے خبر ہے اس دنیا کی کہ جو حقیقت سے بالا تر ہے، ایک ایسی دنیا جو دماغ میں قید رہتی ہے، وہ خاص واقعات جو دماغ پر غالب ہوں، دنیا کی رونق انہیں بے نقاب نہیں کر سکتی۔ پرانے گھر بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ ایک ایسے ہی گھر کو دیکھتے ہوئے میری زندگی گزر رہی تھی۔ یہ گھر نہیں بلکہ اپنے زمانے کا تاج محل ہوا کرتا تھا۔ میں کچھ ہی وقت میں اس گھر میں اس قدر دلچسپی لینے لگا تھا کہ اب تو اکثر میں اس ویران گھر کا ہی ذکر کرتا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ لوگ اس گھر کو منوس کہتے تھے۔ علی میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ بھی اس گھر کے بارے میں کچھ ایسا کہتا تھا۔ شاید وہی صحیح تھا اور میں غلط تھا۔ مجھے اس ویران حویلی میں عجیب سی دلچسپی ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ محلہ، یہاں کے لوگ اور ماحول وغیرہ بہت امپریسو لگ رہا تھا۔ اس سب کے علاوہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میرا دوست علی قریب ہی رہتا تھا۔ میں اور علی روز شام کو ہماری چھت پر پڑھائی کرتے تھے۔ میری اور اس کی نیچر آلموسٹ سیم تھی۔ ہمیں شام کو پڑھنا بہت پسند تھا، اور یہ سب چیزیں ہمیں اس جگہ پہ مل رہی تھیں جبھی ہم نے اس جگہ کو اپنا اسٹڈی ایریا بنا رکھا تھا۔ چھت اونچی ہونے کی وجہ سے ہم چاروں طرف دیکھ سکتے تھے۔ اس جگہ سے یوں تو پورا شہر ہی نظر آتا تھا، مگر نارتھ سائڈ پر ایک جگہ ایسی تھی جو مجھے بے حد پسند تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی چھت پر ٹہلنا پسند تھا، کیونکہ وہاں سے مجھے بآسانی اس ویران بنگلے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس بنگلے کے چاروں اطراف بلند جھاڑیاں تھیں جو شاید کسی زمانے میں باغ ہوں گی۔ اس سب کے علاوہ وہ بنگلہ اور اس کے چاروں طرف موجود باغ بالکل ایک ٹرائنگل کی شیپ میں تھا، جو کہ عجیب تو تھا ہی مگر سب سے مختلف نظر آتا تھا۔ بہت سے لوگ اس بنگلے کو اس کی شیپ کی وجہ سے منحوس کہتے تھے، مگر میری دلچسپی اس بنگلے میں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بنگلے کی بلڈنگ کے عین سامنے ایک پرانی گاڑی کھڑی تھی جس کی حالت بنگلے سے بھی زیادہ نازک معلوم ہوتی تھی۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ یہاں ایک کمرے کی ٹوٹی کھڑکی سے اکثر روشنی آتی تھی۔ وہ روشنی ایسی تھی کہ جیسے کوئی ٹیوب لائٹ خرابی کے باعث پھڑپھڑاتی ہے۔ یہ بنگلہ اس قدر مشہور تھا کہ روز ہی کسی نہ کسی کے زبان پر اس کا ذکر رہتا۔ کہنے والوں کی تعداد سے زیادہ سننے والوں کی تعداد تھی۔ ہر کوئی اپنی رائے دیتا، کہانیاں بناتا رہتا۔ کوئی کہتا یہاں جنات ہیں تو کوئی کہتا چڑیلوں کی بستی آباد ہے۔ میں ان تمام کہانیوں پر کان نہیں دھرتا تھا اور اس بنگلے میں جانے کے خواب دیکھتا تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں تھی کہ اس بنگلے میں ایسا کیا تھا جو مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا رہتا، مگر میں ایک بار تو ایکسس چاہتا تھا، اور کہیں نہ صحیح مگر اس کمرے میں جہاں روشنی پھڑپھڑاتی ہے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا انٹرسٹ بھی، اور تو اور مجھے سسپینس میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ یہ گھر اس قدر ہانٹڈ تھا کہ گلی محلے کے میرے ہم عمر مجھ سے میرے بڑے اور کبھی بیٹھک ہو جاتی تو وہ اس پر کوئی تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، مانو کو وہ اس کے ذکر سے ڈرتے تھے۔ میں اس گھر کے بارے میں جتنا جاننا چاہتا، جتنی بھی کوشش کرتا، مجھے اتنی ہی ناکامی ملتی، کیونکہ لوگ اس بنگلے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز میں نے علی کو بنگلے کے ساتھ والے گراؤنڈ میں چلنے کو کہا۔ یہ سنڈے کا دن تھا اور موسم میں ہلکی ہلکی سردی تھی۔ علی نے ایک سے دوسری بات نہیں کی اور وقت پر گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر ہم نے فٹ بال کھیلا۔ میں تو بس اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور مجھے بنگلے کے درشن ہو جائیں۔ آج شاید میری قسمت مجھ پر مہربان ہوئی
اور مجھے اندر جانے کا موقع ہاتھ آ گیا، یا شاید اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے خود ہی فٹ بال اس انداز میں کک کیا کہ وہ سیدھا بنگلے کے اندر جا پہنچا۔ بال اندر کیا گیا، سب کے ہی حلق سوکھ گئے۔ بنگلے کے اندر جانے کو کوئی تیار نہ تھا، بلکہ کوئی اس حق میں بھی نہ تھا کہ میں اندر جاؤں، یہاں تک کہ فٹ بال کے مالک بھی نہیں۔ مگر میں کہاں رکنے والا تھا، مجھے تو ایک موقع مل گیا، وہ موقع جسے مجھے عرصے سے انتظار تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود میں بنگلے کی ٹوٹی ہوئی پھر دیوار کے اوپر کسی طرح بھی چڑھ گیا۔ ابھی میں دیوار پر ہی چڑھا تھا کہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے اپنی باڈی میں بلڈ سرکولیشن کافی تیز محسوس کی۔ میں نے اپنی چھاتی میں دھڑکتے دل کی دھڑکن کو بآواز سنا۔ شاید میرا جسم کچھ محسوس کرنے لگا تھا، مگر میں ان چیزوں سے اندھا تھا۔ یہ سمجھنے لگا کہ شاید اوور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ایسی طبیعت ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے تو دیوار پر بیٹھے بیٹھے ہی بنگلے کا جائزہ لیا۔ شاید کئی سالوں بعد کوئی یہاں تک پہنچا تھا، ورنہ تو لوگ اس کے پاس سے ہی نہیں گزرتے تھے۔ میں نے اترنے کے لیے برگد کی ٹہنیوں کا سہارا لیا اور زمین تک آیا۔ جیسے ہی میرے قدم اس بنگلے کے اندر موجود زمین پر پہنچے تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے جم گیا کہ یہاں اندر مکمل خاموشی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ بنے اس بنگلے میں اس قدر خاموشی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بنگلے کے ساتھ ہی گراؤنڈ تھا جہاں اس قدر شور تھا ابھی تک۔ یہ سوچ آتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر دوڑ پڑی۔ یہاں مکمل جھاڑیاں تھیں اور اتنی جھاڑیاں کہ مشکل سے میں انہیں پار کر پایا۔ آخر جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچ ہی گیا۔ اس جگہ عجیب سی پراسراریت تھی۔ لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ جگہ منحوس ہے۔ اب مجھے مسلسل کسی چیز کی بدبو آ رہی تھی، اور معلوم نہیں کیوں مجھے یہاں کا موسم اتنا سرد معلوم پڑتا، جیسے دسمبر کی کوئی سرد رات ہو۔ میں اپنے مائنڈ میں آتے نیگیٹو خیال کو مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ شاید مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کچھ قدم مزید بڑھا کہ میں نے ایک اور بار اس بنگلے کا جائزہ لیا۔ اصل میں اس بدبو کا ٹھکانہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جو شاید یہاں کی فضا میں بسی ہوئی تھی۔ بنگلے میں لگا برگد کا درخت اس بنگلے کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑی اس سفید کار کو قریب سے دیکھا جو کہ زنگ اور مٹی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مگر میں اس بنگلے اور اس میں موجود ہر چیز کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کار کی ونڈ شیلڈ پر ہاتھ پھیر کر مٹی ہٹائی، اور جیسے ہی میں نے اندر دیکھنا چاہا مجھے ایک دم سے بلی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس آواز سے مجھے خوف کا ایسا جھٹکا لگا کہ میرا پورا جسم کپکپا کر رہ گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک سفید بلی مجھ پر غرا رہی تھی۔ میں نے بلی کو ہاتھ کے اشارے سے بھگانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ بھاگتی ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر ہو گئی۔ بنگلے میں یوں تو بہت سے مختلف دروازے اور کھڑکیاں میں دیکھ چکا تھا، مگر یہ دروازہ ابھی نظر آیا تھا۔ دیمک زدہ ٹوٹے پھوٹے اس دروازے کے سامنے مجھے اپنا فٹ بال پڑا نظر آیا۔ میں نے پہلے تو وہ فٹ بال اٹھایا اور پھر میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرا بھی چھا جاتا۔ اندھیرے کا خیال آتے ہی مجھے ان پھڑپڑاتی بتیوں کا خیال آیا، اور میں نے مڑتے مڑتے قدم روک لیے۔ میری عجیب طبیعت ہو رہی تھی۔ دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھ پر عجیب خوف طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور اس دروازے تک آیا۔ دروازے پر ہلکی سے ہاتھ رکھتے ہی وہ کھل گیا، اور دروازہ کھلتے ہی اس بدبو میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شاید وہ اندر سے ہی آ رہی تھی۔ مگر دروازہ کھلتے ہی میرا ارادہ توڑنے لگا۔ اس قدر اندھیرا کہ اندر کا منظر کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ میں نے آج تک ایسا خوفناک اندھیرا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی فٹ بال کو پکڑے چند ہی قدم اندر گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں تندور میں آ گیا ہوں۔ ہوا میں ایسا بھاری پن کہ سانس لینا بھی عذاب تھا۔ میں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر مجال ہے کہ کچھ بھی نظر آئے۔ گھٹن اور اندھیرا اس طرح کا تھا کہ جیسے قبر ہو۔ مجھے کسی ہلکی سی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔
جس سے میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے فٹ بال کو وہیں پھینکا اور فوراً واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے قدم منو وزنی ہونے لگے تھے، ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ گرتا سنبھلتا کسی طرح میں باہر نکل آیا، ہمت کر کے دیوار پر چڑھا اور چھلانگ لگا دی۔ سامنے علی اور باقی لڑکے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے مل کر اٹھایا۔ مجھے چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا تھا۔ میں پسینے میں ڈوبا سب کو چہرے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں زندہ تھا۔ لڑکے مجھ سے مختلف سوال کر رہے تھے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا جسم بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ مجھے سہارا دے کر کچھ لڑکے گراؤنڈ تک لے گئے جہاں لے جا کر مجھے ایک بینچ پر بٹھایا گیا۔ علی میرے پیر کو دیکھنے لگا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہ زخم کیسے ہوئے۔ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا۔ عابد جو میرے محلے میں رہتا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ فٹ بال دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسے پھینک کر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ میرے پیروں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ علی اور عابد مجھے گھر تک لائے تھے۔ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے جو ہمارے ہمسائے تھے اور شاید انہوں نے ہی میرے پیر پہ پٹی کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوال جواب کیے اور وہ چلے گئے۔ کچھ دیر گھر والوں نے مجھ سے بات کی، جس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ علی نے بنگلے والی کہانی کے بجائے یہ کہہ دیا تھا کہ کھیل کے دوران ہم گر گئے ہیں۔ شاید یہ کام اس نے اچھا کیا۔ اسی دوران ہلکی پھلکی کھانا کھانے کے بعد مجھے دوائی دی گئی۔ دوا کے اثر پہ مجھ پہ نیند سوار ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ لیکن یہ نیند کا سلسلہ جد ہی دم توڑ گیا جب مجھے نیند میں کوئی بدمزاج بدبو محسوس ہوئی جو میری بیداری کا سبب بن گئی۔ لیکن یہ کیا؟ میں کہاں آ گیا؟ اس قدر اندھیرا! یہ اندھیرا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں گھر والوں کو کئی آوازیں لگائیں مگر مجھے واپس میری ہی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کمرے میں میری آواز گونج رہی تھی جیسے یہ کمرہ خالی ہو۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینے کو صاف کرتے ہوئے مزید آوازیں لگائیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ چہرے کے قریب کرنے پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک دو قدم آگے بڑھائے جس کے بعد مجھے یہ خوفناک خاموشی کسی انچاہی سرگوشی میں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس سرگوشی نے میرے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کیونکہ یہ وہی سرگوشی تھی جو میں نے اس بنگلے میں سنی تھی۔ یعنی میں وہیں واپس آ گیا تھا جہاں سے میں نے خود کو بچا کر بھاگا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا مگر میری آواز شاید اس چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ خود کو اس بنگلے میں واپس پا کر میں چکرا گیا تھا۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں جیسے کہ دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ اس آواز کو نظر انداز کرنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں کسی چھوٹے بچے کی طرح چیخ رہا تھا مگر سب بیکار تھا۔ اچانک سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں پر خوف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کسی بے دہانی میں میرا ہاتھ میری پینٹ پر پڑا، میری جیب کے پاس گیا جس سے مجھے احساس ہوا کہ میری جیب میں لائٹر پڑا ہے۔ میں نے جلدی سے لائٹر نکالا اور اس کی لائٹ آن کر دی۔ اس گپ اندھیرے میں یہ روشنی کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ روشنی کے جلتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک بڑے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں ایک اسٹریچر پڑا ہوا تھا جو آدھا دروازے کے باہر اور آدھا اندر کو تھا، یعنی دروازے کے بالکل بیچ میں پڑا تھا۔ اس اسٹریچر کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا مگر اس دروازے کے علاوہ کوئی دوسری کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا اور کانپتے وجود کے ساتھ اسٹریچر تک پہنچ گیا۔ اس اسٹریچر پر کوئی لیٹا ہوا تھا یا جو سر سے پیر تک سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ شاید یہ بدبو اسی لاش کے گلنے سڑنے کی تھی جو پورے بنگلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھنے کا خیال تو آیا مگر میں اس چہرے کو دیکھنے کی حالت میں نہیں تھا کیونکہ میں کوئی نیا خطرہ مول لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ
کہ مجھ میں اسے ہٹا کر راستہ بنانے کی ہمت تک نہ تھی، پر شاید یہی ایک امید تھی یہاں سے نکلنے کی۔ پھر تھوڑی ہمت کر کے میں نے لائٹر کو منہ میں دبایا اور دھیرے سے اس اسٹریچر کو باہر کی طرف دھکیلا۔ ذرا سی طاقت لگانے پر میں اسے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں ایک بڑے ہال میں موجود تھا، جس کی ایک طرف پرانی ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی طرف جاتی تھیں، اور دوسرے ہاتھ کی طرف ایک کمرہ تھا، جبکہ سامنے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جو شاید باہر کو جاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی باہر کو بھاگنا چاہا تو اسٹریچر پر موجود مردے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک لرزتی درد بھری خوفناک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اس آواز کے ساتھ ہی پورے بنگلے میں ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی۔ میرے لیے تو جیسے بس یہی ہونا رہ گیا تھا۔ میرا جسم ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا اور ایک خوف کی چیخ گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے جب پیچھے دیکھا تو وہاں جلے ہوئے چہرے کی ایک عورت بیٹھی تھی جو عجیب مکرو ہنسی ہنس رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں 2 عورتیں اور تھیں جو سیاہ لباس میں تھیں۔ وہ عورتیں اس قدر خوفناک تھیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ تینوں کا چہرہ جلا ہوا تھا، گھنگریلے سفید بال آنکھوں والی جگہ پر ڈیلے تھے ہی نہیں۔ چہرہ اس قدر جلا ہوا کہ دانت تک نمایاں نہیں تھے۔ میں جھٹک کر ان کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام رہا۔ پیچھے کھڑی 2 عورتوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو بے بس دیکھ کر ان سے فریاد کرنا شروع کر دی کہ خدا کرے مجھے جانے دو، میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ خدا را مجھ پر رحم کرو، بخش دو مجھے۔ مگر میری ہر بات بے اثر تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، دل تھا کہ حلق کو آنے کو تیار تھا۔ ان میں سے ایک گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی مجھ تک آئی اور مجھے گلے سے پکڑ لیا۔ اس طرح ان تینوں نے میرا گلا دبا دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہی چھانے لگی۔ میں بس اپنی موت کا انتظار کرنے لگا تھا کہ اسی دوران ہال میں روشنی چھا گئی۔ یہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ سر میں شدید درد ہونے لگا، جس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بس درد خوف کی کیفیت چھا جانے پر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھ کھلنے کے پر میں نے اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ میرا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا دل اب اس رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ جس طرح میرے کھانسنے کی رفتار تھی۔ لیکن میں سلامت تھا، شاید یہ ایک برا خواب تھا۔ میں نے اٹھتے ہی امی کو آواز لگائی، مگر میرے الفاظ حلق میں ہی دب کر رہ گئے۔ میرا گلا جیسے بیٹھ گیا تھا۔ میں اٹھ کر گرتے سنبھلتے قدموں کے ساتھ امی کے کمرے تک جا پہنچا۔ امی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ امی کے کہنے کے مطابق میرے گلے پر گاڑھے سرخ نشان تھے، جیسے کہ کسی نے میرا گلا دبایا ہو۔ میرے منہ سے ہلکا ہلکا خون بھی نکل رہا تھا۔ اس خوف کی وجہ سے میرا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ امی مجھے اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئی تھیں اور ان کی آواز سے سب گھر والے کمرے میں آ پہنچے۔ میں نے انہیں سب بتا دیا، آج بنگلے میں جانے سے لے کر گلے میں پڑے نشانوں تک کی مکمل داستان۔ یہ رات میرے لیے بہت خوفناک تھی۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ میں ایک آگ کے شعلے سے کھیل رہا تھا جو میرے گھر کو ہی جلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کہتے ہیں کہ نیند کا بھروسہ یا تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ ایک میں ہی تھا جس کی آنکھیں تو بھاری تھیں، پر وہ اسٹریچر، وہ بنگلہ اور اس اندھیرے کا خوف مجھے نیند سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لیکن شاید نیند پر کسی کا بھی بس نہیں چلتا، اس لیے پھر مجھے نیند کے آگے ہارنا پڑا۔ اس بار مجھے کوئی برا خواب تو نہیں آیا، مگر رات کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں، جیسے کہ کوئی عورت آواز دبا کر ہنس رہی ہو۔ میرا پورا جسم اکڑ گیا تھا، جسم میں سے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے بالکل بیچ میں وہی اسٹریچر دیکھا جس پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے انگارے نما آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میں اسے یہاں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا، مگر نہ تو میری زبان میرا ساتھ دینے کو تیار تھی اور نہ ہی میرا جسم۔ میرے کمرے میں گھر کے تمام افراد موجود تھے، مگر میں نہ کسی کو آواز دے پا رہا تھا،
نہ ہی اٹھنے بیٹھنے کے قابل تھا، جیسے کہ میرا جسم مر چکا ہو، صرف میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیپ پیرالائزس کا عمل ہوتا ہے، مگر شاید یہ وہ نہیں تھا۔ اسٹریچر پر بیٹھی ہوئی عورت چلتی ہوئی آئی اور میرے سینے پر چڑھ بیٹھی، جس سے میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ لیکن اس بار میرے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے میرے کزن کو شاید کچھ حرکت محسوس ہو گئی، جو اس کی نیند کھل گئی۔ اس نے میری خوف سے پھٹی آنکھیں دیکھی تو گھبرا کر سب کو جگا دیا۔ وہ عورت اب بھی میرے سینے پر ہی سوار تھی۔ وہ اپنی کٹی ہوئی ناک سے جب سانس کھینچتی تو میرے لیے سانس لینا ناممکن ہو جاتا۔ سب مجھے جھنجھوڑ رہے تھے، مگر میں ایک الگ ہی مخلوق سے مقابلہ کر رہا تھا۔ میرے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں میں امی کی سورہ اخلاص پڑھنے کی آواز آئی، جس کے ساتھ ہی وہ عورت غائب ہو گئی، اور اس کے جاتے ہی میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ مجھ سے امی نے سوال کیا کہ مجھے کیا ہوا ہے، جس پر میں نے انہیں جواب دیا کہ امی اس گھر میں کچھ ہے، جس پر امی نے جواب دیا کہ کچھ نہیں ہے، تم صبر رکھو، اللہ پر ہمارے ساتھ ہے۔ یہ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے اس وقت شیطانی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ رات کسی طرح سے بھی دم درود کرتے گزاری اور صبح ہوتے ہی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ جا کر بات کی گئی۔ میرے ابو کے ساتھ امام صاحب ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوری رام کہانی سنی۔ امام صاحب نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور دم بھی کیا، جس کے بعد مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ امام صاحب نے 12 دن روحانی علاج جاری رکھا، جس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ امام صاحب کے کہنے کے مطابق اس بنگلے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، جو جوان لڑکیوں کے مردہ جسم کی مدد سے کالا علم کرتی تھی، مگر گناہ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کے کہنے کے مطابق اس عورت کا عمل کسی وجہ سے الٹ گیا، جو اس کی موت کا سبب بنا۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات اس بنگلے میں اس عورت کے علاوہ 2 عورتیں اور بھی موجود تھیں، جن کا انجام بھی وہی ہوا۔ ان روحوں کا مجھ پر سوار ہونے کی وجہ بھی میری بے وقوفی بنی، جو میں نے بنگلے میں جا کر کی تھی۔ آج کی سیکنڈ سٹوری راشد حسین نے سینڈ کی ہے۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے میں اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہا تھا، حالانکہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ ضد کرنے پر مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھی، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ اچانک بیچ سڑک پر میری گاڑی بند ہو گئی، تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل میکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پرابلم سے میں واقف تھا اور خود ہی ٹھیک کر لیتا تھا۔ مگر اس وقت ایک عجیب بات ہوئی کہ گاڑی کی بظاہر تو ہر شے ٹھیک تھی، کوئی بھی ایسی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد بھی مجھ سے گاڑی ٹھیک نہ ہوئی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اپنی آنے والی لائف میں بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی پرابلم ہے۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، میں تو یہاں کسی شے سے بھی واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورکشاپ وغیرہ ہوتی بھی تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک آپشن تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کر کے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا، لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ اس وقت میں کہاں کس جگہ پر کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرف ہوں تو میں اسے کیا کہوں گا، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت تھے، بالکل ہی ایک جیسے درخت۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو 2 نوجوان لڑکے میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور کا بھی نام نہیں تھا، اور ایسے میں یہ دونوں کہاں سے آ گئے؟
ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا تو میں نے ایک دم سے ان کو بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 منٹ میں گاڑی بالکل صحیح سٹارٹ ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اس علاقے تک ہی جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی کا مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ آپ اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ میں نے ان کو ہاں میں جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور دوسرا اس سنسان سڑک پر یہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے، مجھ پر حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا، حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک مرر سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب نہ میں سمجھ سکا، اور اگر میں اس وقت ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں شاید سمجھ جاتا کہ وہ دونوں کون ہیں۔ اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیا، شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود ہی اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان والی سڑک پر گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوا تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ دفن ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد مجھ سے ایک سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، اور یہ ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا، نہ ہی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ وہ بولا کہ اگر آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو ضروری نہیں کہ کسی اور کے ساتھ بھی نہ آیا ہو۔ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھا۔ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اسے تو اس کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ وہ بولا کہ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے جن کا نام اسد اور فہد تھا۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا۔ اس دن بھی دونوں پہاڑوں پر پھر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، ایک بہت بڑا قبرستان۔ اسد نے قبرستان کے بارے میں اپنے دوست فہد سے سوال کیا کہ کیا تم بھی قبرستان سے ڈرتے ہو؟ وہ بولا کہ ان سے کیا ڈرنا، یہ تو خالی پتھر ہیں اور ان سے کیسا خوف؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو۔ فہد نے ایک دم سے اس کو کہہ تو دیا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کر دی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اس نے ایک تجسس سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو۔ فہد نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ یہ کیسی حقیقت ہے؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ اسد نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم مجھے کسی ڈرانی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے اسد، تم اس پہ یقین کرو۔ مگر میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ وہ بولا کہ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کو اس قبرستان میں آ کر دیکھتے ہیں۔ بیوقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو، میں دیکھ کر ہی رہوں گا کہ یہاں پر کیا ہے۔
وہ चाह कर भी अपने बचपन के दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसे असद की ज़िद के सामने मजबूरन रात को इस कब्रिस्तान में जाने का फ़ैसला करना ही पड़ा। लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहाँ जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका दिल डर के मारे थर थर काँप रहा था। सूरज डूब गया और रात आ गई। हर तरफ घुप अंधेरा था और वो दोनों दोस्त ज़िंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े थे जहाँ से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो दोनों इस कब्रिस्तान के खौफनाक रास्ते पर थे। कब्रिस्तान में लोग रात को तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते हैं। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान के अंदर। उन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छू कर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे की भी आवाज़ ना थी। दोनों की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थीं, किसी जिन भूत जो इंसानों को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहाँ ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं। असद ने उसको कहा कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि गांव के लोग बकवास करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और तेज़ हवाएं चलने लगी। आसमान पर बिजली चमकी जैसे किसी बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर एकदम से असद की निगाह अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे बाहर निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत थी। वो सब सच था। फहद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो यहाँ से भाग जाए। काश ये सब ख्वाब है, सब झूठ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया। और वो कौन था? वो चाहता क्या है? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में पहुंच गए थे? वो दोनों भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें। वो दोनों थक कर रुक गए। वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। इन्हें बैठे हुए न जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। वो दोनों वहाँ से भागकर इस कब्रिस्तान के बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। रात की तारीकी और ज़्यादा गहरी हो गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे थे, लेकिन एकदम से कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उनकी जगह बादलों ने ले ली थी और अचानक बादल ज़ोर ज़ोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब सी वहशत थी। वो दोनों चलते रहे और इनकी मंजिल दूर थी। इन्हें इस वक्त कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी की हिम्मत पर। बारिश और तेज़ हो गई और साथ ही सफ़ेद बर्फ़बारी भी शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को इल्म हो गया कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। चलते चलते वो बहुत देर तक दूर तक आ गए। वो दोनों बहुत आगे आ गए थे, लेकिन ये कब्रिस्तान तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन दोनों को अपना आखिरी वक्त दिखाई दे रहा था। उन्हें लगता था कि ये समा बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। एकदम से बहुत ही हैबतनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई और वो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने विर्द पढ़ना शुरू कर दिए। फिर एकदम से आवाज़ें आना बंद हो गईं और बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश हो गया। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ा और इन दोनों को मारने ही लगा। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर वो पीछे भी वही बदरूहें थीं। इन लोगों के निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरू ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया। वहाँ चिल्लाता रहा, मगर उन्होंने इसकी एक न सुनी और थोड़ी ही देर में असद ने अपनी जान से हाथ धो बैठा।
پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں ایک قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اس کی لاش پر سر رکھے روتا رہا۔ تم کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو، اور یہ خوفناک منظر دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے، اور اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھیں، اور آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کر دی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا کہ اگر وہ دونوں مر گئے تھے اور ان کو کسی کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو تم دونوں کو کیسے پتا چلا کہ اس اندھیری رات میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے بیک مرر سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور یہ فہد ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکے لگانے لگے۔ میں نے اچانک سے بریک پر پاؤں رکھا، پھر ایک دم سے گاڑی رک گئی اور گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ میں نے بیک مرر سے دیکھا تو وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹس خالی تھیں۔ میرے جسم تو جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے دوبارہ اسی رستے پر گاڑی موڑ دی جہاں سے میں آیا تھا، لیکن مجھے ان حیرتوں کے طوفان جب میرے سر پر ٹوٹے کہ اس جگہ کو میں نے دوبارہ دیکھا جہاں پر میں نے پانی پیا تھا۔ وہاں پر ایک پانی کا نلکا لگا ہوا تھا، مگر اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمبا سانس لے کر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔